نہیں لگتا ہے میرا وادی کشمیر میں، دل نہیں لگتا ہے میرا وادی کشمیر میں، لکھ دے طیبہ کا سفر یا رب میری تقدیر میں، لکھ دے طیبہ کا سفر میری تقدیر میں، یا رب میری تقدیر میں، پر اگر ہوتے تو پھر پر اگر ہوتے اڑ کر پہنچ جاتا، مگر پر اگر ہوتے تو پھر اڑ کر پہنچ جاتا، مگر باندھ رکھا ہے غریبی نے مجھے زنجیر میں ہے، نعرے تکبیر۔ سامعین بس سنبھل کر بیٹھ جاؤ محفل سرکار میں آ کر، سنبھل کر بیٹھ جاؤ محفل سرکار میں آ کر، کہ تمہارے واسطے ذکی حسنینی آیا، اور پہلے سلام کرتا ہوں بعدہ کلام کرتا ہوں، محفل میں آئے ہوئے لوگوں کا احترام کرتا ہوں، قبول کیجئے گا تحفہ بڑا انوکھا ہے، بسط خلوص کے ساتھ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سلام جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو میں نے آپ سے سلام عرض کیا ہے، کوئی چندہ نہیں مانگا ہے۔ اگر آپ لوگ سلام جانتے ہیں تو آپ لوگوں سے دوبارہ سلام عرض کر رہا ہوں، اور آپ لوگ جواب دے کر بتائیں کہ یقیناً یہ سدھولی کا علاقہ اور سدھولی کے لوگ، سدھولی کے اطراف کے لوگ، یقیناً سورج پور کے لوگ سلام سمجھتے ہیں اور مہمان کی مہمان نوازی سمجھتے ہیں۔ میں آپ سے دوبارہ سلام عرض کر رہا ہوں اس طریقے سے کہ لہجہ قبول ہو، ترنم قبول ہو، لہجہ قبول ہو، ترنم قبول ہو، ترنم کے ساتھ ساتھ تکلم قبول ہو، اور میں بھی رسول پاک کی امت کا فرد ہوں، میرا بھی السلام علیکم قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بھی آواز ہم تک نہیں ہے، آپ لوگ ایسا لگے کہ آپ لوگ ہندوستان کے اندر موجود ہیں، ایسا نہ لگے کہ قبرستان کے اندر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ میں پھر سے سلام عرض کر رہا ہوں، اور آپ لوگ جواب دے کر مجھ کو اجازت دے کہ پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اب لگا کہ سورج پور والے لوگ زندہ دل سامعین ہیں، اور یہاں جو بیٹھے ہیں یہ زندہ لوگ ہیں۔ آئیے حاضرین، میں چاہتا ہوں کہ ایک اعلان بستی والوں کے لیے کر دیا جائے جو ابھی تک اپنے گھروں سے نکل کر اس نورانی محفل کا حصہ نہیں بنے ہیں، ان سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی آپ نے خوبصورت علماء کرام، شورا اعظام کو بلا کر آپ نے خوبصورت پنڈال لگوا دیا ہے، آپ کی محبتوں کو گھسیٹ لے، آپ کی محبتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، آپ کے دائرے محبت کے اندر آ چکے ہیں، تو برائے مہربانی آپ اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر، گرم گرم لحافوں کو چھوڑ کر برائے مہربانی جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئے کہ باضابطہ اس پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ حضرات گرامی، میں بستی والوں کو، تمام بستی والوں کو ایک اعلان بتانا چاہتا ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دائرے محبت کے اندر ایسے ایسے حسین چہرے، ایسے ایسے شعراء کرام آئے ہیں جن کی تاریخ لینا بڑی مشکل پڑا جایا کرتا ہے، ایسے ایسے علماء کرام جن کے بیانات
آپ کے روبرو ہوں گے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیے جائیں گے، آپ کے دائرہ محبت کے اندر آ چکے ہیں۔ برائے مہربانی آپ لوگوں سے گزار ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر جلسے گاہ کے اندر تشریف لے آئے کہ اس پروگرام کی خوبصورتی اور بڑھ جائے۔ ماشاءاللہ مجھے امید ہے سورج پور والے لوگوں سے کہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے اندر اس پنڈال کے اندر جگہ نہیں بچے گی، ایسا ہے نا؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ کا وقت نہ ضائع کیا جائے، سیدھے سیدھے میں اپنی بات کا آغاز کروں اور یہاں سے مشاعرہ اس پروگرام کا آغاز کروں۔ اجازت ہے پروگرام کا آغاز کیا جائے تو بولے مچل کے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کو کس طریقے سے ہم لوگوں کو سنانا ہے اور آپ لوگ کیسا سنیں گے انشاءاللہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ شاعر سے شاعری سنیں گے یا نہیں سنیں گے۔ آپ لوگ تھوڑا بول کے سنیں گے تو انشاءاللہ جو شعراء اکرام تشریف لائے ہیں اپنا کلیجہ نہیں بلکہ کلیجی نکال کے رکھ کے جائیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا بول کے سنیں۔ آئیے حاضرین میں اپنی بات کا آغاز رب کائنات کے دعائیہ کلام سے اس طریقے سے عرض کرتا چل رہا ہوں کہ خدا بندہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خدا بندہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ یا میں اس طریقے سے عرض کرتا چلوں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، اور گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ یا میں اس طریقے سے عرض کرتا چلوں کہ میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے، وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے اسی کو چھوڑ کر بس سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ حضرات گرامی میں آپ کو بتاتا چلوں آج کی محفل کا آغاز اس رب کائنات کے نام سے ہوگا جس نے آدم علیہ النبی علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ آغاز جلسہ اس رب کائنات کے نام سے جس نے یونس علیہ النبی علیہ السلام کو مچھلی کے سکم کے اندر زندہ رکھا۔ آغاز جلسہ اس رب کائنات کے نام سے جس نے یوسف علیہ النبی علیہ السلام کو کنویں کے اندر محفوظ رکھا۔ آغاز جلسہ اس رب کائنات کے نام سے جس نے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر گلزار کر دیا۔ آغاز جلسہ اس رب کائنات کے نام سے جس نے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں چلنے دی۔ آغاز جلسہ اس رب کائنات کے نام سے جس نے عیسیٰ علیہ النبی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ آغاز جلسہ اس رب کائنات کے نام سے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور کے اندر حفاظت کی۔ آغاز جلسہ اس رب کائنات کے نام سے جو ہمارا اور آپ کا خالق اور مالک ہے۔ آغاز جلسہ اس رب کائنات کے نام سے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ آغاز جلسہ اس رب کائنات کے نام سے جس کی تعریف و توصیف الحمدللہ رب العالمین، صفت کریمہ الرحمن الرحیم، ملکیت کبریٰ، مالک یوم الدین، طریقہ عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین، راہ نجات اہدنا الصراط المستقیم، جس پر چلنے والے کروڑوں خوش نصیب، صراط الذین انعمت علیہم، اور جس سے بھٹک جانے والے ہزاروں بد نصیب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ حضرات گرامی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی محفل کا آغاز خوبصورت کلام الہی سے ہوگا، عالمین رب العالمین کے فرمان سے ہوگا، اور ایسے بادشاہ سے ہوگا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسے کلام سے ہوگا، ایسی کتاب سے ہوگا جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے، اور ایسی پستک سے ہوگا جس کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے۔